ہماری افواج ہو، پولیس ہو، ہمارے دوسرے سیکیورٹی ادارے ہوں، بھائی جب ان کی وردی کی عزت نہیں ہوگی تو پھر ہماری عزت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ تنصیبات پر حملے کریں سیاست کا لبادہ اوڑھ کر، تو یاد رکھیں عمران خان، یہ قوم اس کی اجازت نہیں دے گی۔ اپنے اقتدار سے محرومی میں اتنے پاگل نہ ہو جاؤ کہ تم سارے نظام کو، سارے اداروں کی عزت کو داؤ پہ لگا دو کہ عمران خان اقتدار میں نہیں تو اس ملک کا کوئی وجود نہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ جڑا ساڈے ملک دی خیر منگے گا اسی دی خیر منگے۔ انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس فتنے کو آخری دم تک اختتام پر ہمیں پہنچانا ہے۔ اس کی سزا عمر قید نہیں، اسے پھانسی کے پھندے میں لٹکانا ہوگا۔ اس وقت موجود ہوں میں کھاریاں میں۔ چودھری عابد رضا کوٹلہ نے ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا جو کہ کوٹلہ سے ہوتی ہوئی کھاریاں میں آئے گی۔ آج اس وقت بہت زیادہ لوگوں کا بھی ادھر جمع غفیر ہے استحکام پاکستان کے نام سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کافی زیادہ تعداد میں ریلیاں جو ہیں وہ پورے تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ سرائے عالمگیر سے بھی نکل کر راجہ محمد اسلم کی سربراہی میں کھاریاں پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ڈنگا روڈ سے بھی کافی زیادہ بڑی ایک ریلی جو ہے وہ بھی کھاریاں پہنچ چکی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری عابد رضا کوٹلہ بھی کوٹلہ سے ایک بہت بڑی ریلی لے کر کھاریاں میں پہنچ رہے ہیں۔ ادھر یہ ٹاور کلاک چوک کے اوپر جو ہے ادھر آ کے زبردست قسم کا ایک پنڈال لگا ہے، کنٹینر کے اوپر جتنی لوکل قیادت ہے وہ ساری جمع ہے۔ سپیچز کا سلسلہ جاری ہے، سارے لوگ پاک فوج سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید ہائی لائٹس جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں، چلیے میرے ساتھ۔ میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی، تو ہے وطن کی آبرو، تو ہے وطن کا سہارا، تیرے دشمنوں کی آفت، تیرے قہر کا شرارہ، تو ہے وطن کی آبرو، تو ہے وطن کا سہارا، اس آبرو کا تیرے دیس کا ستارہ، اس آبرو سے چمکا تیرے دیس کا ستارہ، تیرا دیس دے رہا ہے تیرے شان کی گواہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ آج ہمارے ملک کی مسلح افواج جو استحکام پاکستان کی ضمانت ہے، آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے اس ملک کے طول و عرض میں تمام صوبوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر باہر نکل رہے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ کوئی بھی غیر ملکی ایجنڈا ہو یا کوئی ایسی سازش ہو جو افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے کی جائے گی، ہم اس کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ چپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ آج اس ریلی کا مقصد استحکام پاکستان ہے۔ یاد رکھ لے، پاکستان میں استحکام ہوگا، پاکستان کی پارلیمنٹ کی عزت ہوگی، پاکستان کے اندر پاکستان کے تمام اداروں کی عزت ہوگی، ہماری افواج ہو، پولیس ہو، ہمارے دوسرے سیکیورٹی ادارے ہوں، بھائی جب ان کی وردی کی عزت نہیں ہوگی تو پھر ہماری عزت بھی نہیں ہوگی۔ ہم محفوظ ہیں اگر وردی کی عزت ہے، اگر پولیس کی عزت ہے تو امن و امان ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں پہلے دن سے یہ کہتا تھا کہ عمران نالائق نااہل بھی ہے اور حقیقت میں یہ ایک فتنہ بھی ہے۔ آج وقت نے ثابت کر دیا اس کے فالوور نہ سیاسی تربیت کے حامل ہیں، نہ ان کی مذہبی تعلیم ہے، نہ تربیت ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے کا بیزار طبقہ تھا جسے یہاں کی سیاست سے بھی نفرت تھی، یہاں کے عالم سے بھی نفرت تھی، اس کی اداروں سے بھی نفرت تھی، کیونکہ ان کے پاس ایجنڈا نہیں تھا۔
تربیت نہیں تھی. آپ بغور جائزہ لے لیں عمران خان کی زندگی پہ, کبھی بھی وہ اب آج تک وہ ایک سوچ اپنا ایک بیانیہ نہیں بنا سکا. ہر ایک گھنٹے بعد, ہر ایک دن بعد اس کا بیانیہ بدلا, اس کی سوچ بدلی, کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا, اقتدار میں آنا اور ویسٹ کے ایجنڈے کو تکمیل دینا. پاکستان کے اندر عمران خان کے 4 بڑے ایجنڈے تھے. سب سے پہلے جس ایک ایجنڈے کو وہ تکمیل دے گیا وہ تھا کشمیر کا معاملہ وائنڈ اپ کرنا. آپ نے دیکھا کہ اس نے کشمیر کا مسئلہ وائنڈ اپ کر دیا. اس نے قادیانیوں کے لیے راہ ہموار کی. اس نے قوم کے اندر اخلاقیات کا, رواداری کا جنازہ نکال دیا. ہمارے 18-20 سال کے یورپ میں رہنے والے بچوں کو, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بدتمیزی کا کلچر دے دیا. اس نے پاکستان کے اندر اہل حق علماء اکرام کی عزت پہ وار کی. اس نے پاکستان کی روایتی سیاست کو سبوتاج کیا. اس نے پارلیمنٹ کے وجود کو سبوتاج کیا. اور آج جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے, آپ یاد رکھیں کہ 9 مئی کو آپ کا یہ رائٹ ہے احتجاج کرنا, وہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے آ کے کریں. اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مخالفت ہے آپ اس کی مخالفت کریں, آئیں اپنا ایجنڈا بیان کریں. لیکن اگر آپ تنصیبات پر حملے کریں سیاست کا لبادہ اوڑھ کر, تو یاد رکھیں عمران خان یہ قوم اس کی اجازت نہیں دے گی. یہ عوام, یہ ملک, اس کے ادارے تمہیں اپنی تنصیبات پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی. آپ نے غور سے ایک فکرے کا جائزہ لینا ہے. وہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, وہ جو بچے کور کمانڈر کے ہاؤس کے اندر گھسے, واپسی میں کسی نے مور پکڑا ہوا ہے, کسی نے سٹرابری اٹھائی ہے, کسی نے کھانا اٹھایا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وردی اٹھائی, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غور کیجئے گا کہ ہم یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں. میں تو فکر بات سمجھانا چاہتا ہوں, مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں مال غنیمت کا کنسیپٹ کیا ہے کہ مسلمان فوجیں کسی کافر دشمن کے ایریے کو فتح کرے, وہ کافر کے زیر تسلط علاقے کو فتح کرے, تو وہاں سے جو سامان ملے, جو اسلحہ ملے, جو مختلف چیزیں ملے, گھوڑے ملے, اسے کہتے ہیں مال غنیمت. خدا را آپ اس بچے کو, اس ماں بہن بیٹی ماڈریٹ تو تھی لیکن نہ ان کی سیاسی تربیت تھی نہ مذہبی تربیت, نہ انہیں یہ پتا تھا کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں. خدا را اپنے اقتدار سے محرومی میں اتنے پاگل نہ ہو جاؤ کہ تم سارے نظام کو, سارے اداروں کی عزت کو داؤ پہ لگا دو کہ عمران خان اقتدار میں نہیں تو اس ملک کا کوئی وجود نہیں. یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں یقین سے کہتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں کہ یہ فتنہ اب ختم ہو گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس فتنے کو آخری دم تک اختتام پر ہمیں پہنچانا ہے. اس کی سزا عمر قید نہیں, اسے پھانسی کے پھندے میں لٹکانا ہوگا. میں کہوں گا اپنے اداروں کو, کہوں گا جوڈیشری کو, کہوں گا جوڈیشری کو کہ تم عمران کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ تمہیں پشاور میں ریڈیو ہاؤس چلتا نظر نہ آئے, تمہیں قائد اعظم ہاؤس چلتا نظر نہ آئے, تمہیں کور کمانڈر ہاؤس چلتا ٹوٹتا نظر نہ آئے, تمہیں ہمیں اپنے شہداء کے مجسمے نظر نہ آئے, تمہیں وہاں دشمن سے چھینے ہوئے جہاز نظر نہ آئے, تم ان کو جلا دو. میں یہ کہتا ہوں عدلیہ کو بھی کہ خدا را محب عمران نہ بنو, محب پاکستان بنو. اب محب پاکستان بنو. پاکستان ہے تو میں اور آپ ہیں. میری اور آپ کی عزت پاکستان میں ہے. میرا مسلمان ہونا میرے لیے اسلام کا ہونا لازم ہے, اسلام پہ قائم رہنا لازم ہے. زمین کے ٹکڑے پر رہنا تو ریاست کا وجود ہونا میرے لیے ضروری ہے. اگر افواج ادارے کمزور ہو جائیں, آپ کا دشمن ایک دن بھی آپ کو زندہ نہیں رہنے دے. تم ہمیں غلامی کا درس دیتے دیتے ہمیں حقیقی غلام بنانا چاہتے ہو. سیاسی جماعتوں نے
ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں قربانی دی، شاہ نواز کی شکل میں دی، کئی رہنماؤں نے جیلوں میں جانے دی، نواز شریف 2 دفعہ جلا وطن ہوا، سزائیں ہوئی، باپ کے سامنے بیٹی گرفتار ہوئی، ہم نے بھی تنقید کی، لیکن ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ نہیں کہا، نواز شریف نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گرفتار کرنے آ رہی ہے انتظامیہ اور میرے کارکنوں اور میرے گرد جمع ہو جاؤ، یہ بزدلی اور قائلی ہے۔ شاہد خان عباسی گرفتار ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ جج صاحب ان کو کہیں ایک ہی دن میں جتنا ریمانڈ چاہیے میرا لے لیں، 100 دن کا کہتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں انہیں 300 دن کا ریمانڈ دے دیں، یہ تسلی کر لے۔ اسے کہتے ہیں سیاست، اسے کہتے ہیں عوام سے محبت، ملک سے، زمین سے محبت۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، کیونکہ شدید ٹریفک بلاک ہو رہی ہے، ریلی کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کے وجود کو، ہم اداروں کے وجود کو داغدار نہیں ہونے دیں، چاہے ہمیں اپنی جانیں کیوں نہ دینی پڑے، ہمیں اپنی سیاست داؤ پہ کیوں نہ لگانی پڑے، لیکن ہم کسی فاشسٹ کو پاکستان کے آئین، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے اداروں، پاکستان کے فوج اور اس کے شہداء کی بے رحمتی کرنے نہیں دیں گے، ہم ایسی گفتوں کو پنپنے نہیں دیں گے۔ آؤ رواداری کی سیاست کرو، خدمت کی سیاست کرو، تعمیر و ترقی کی سیاست کرو، پارلیمنٹ کی عزت اور وجود کی عزت کرو، یہ ہماری سیاست ہے، یہی ہمارا ایجنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔